تراویح کی نماز کے متعلق بہت سارے مسلمانوں کی چند غلط فہمیاں۔ پہلی غلطی، تراویح کی نماز پڑھنے کا مقصد تراویح کی نماز میں مکمل قرآن کی تلاوت کا سننا۔ نماز میں شروع سے آخر تک پورے قرآن کی تلاوت سن لی، بس کام ہو گیا، تراویح پڑھنے کا مقصد حاصل ہو گیا، تراویح پڑھنے کی فضیلت مل گئی۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مساجد میں، خانقاہ میں یا بازار کی کسی مخصوص جگہ میں صرف 10 دنوں تک یا 15 دنوں تک تراویح کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، جس میں قرآن کی مکمل تلاوت سن لی جاتی ہے، اور تلاوت بھی اتنی تیز کہ نان اسٹاپ، راجدھانی ایکسپریس، اور پھر تراویح پڑھنے سے چھٹی، کیونکہ قرآن تو مکمل سن لیا گیا، مقصد حاصل ہو گیا، فضیلت مل گئی۔ اب رمضان کے باقی دنوں میں تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تبصرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں یہ سوچ اور یہ عمل کیسا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، بخاری کتاب ترجمہ، جس نے رمضان میں قیام اللیل کی یعنی تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب غور کیجیے، حدیث میں آیا جس نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، بات ہو رہی ہے تراویح پڑھنے کی، اور تراویح پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کی معافی کی بات کی گئی ہے، کہی گئی ہے۔ اس لیے اصل فضیلت تراویح کی نماز پڑھنے کی ہے، مکمل قرآن سننے کی نہیں، کہ بس چند دنوں میں تراویح کی نماز میں شروع سے آخر تک قرآن سن لیا اور یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اب رمضان کے باقی دنوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ چنانچہ جب حدیث کے مطابق اصل مقصد تراویح پڑھنا ثابت ہوا اور تراویح پڑھنے کی ہی معافی کی بات کہی گئی ہے، تو اب جس کا جی چاہے ایک ہی مسجد میں پورے ماہ تراویح پڑھے، یا مساجد بدل بدل کر پڑھے، یا بازار کی کسی مخصوص جگہ میں پڑھے، بس تراویح پڑھنی اصل ہے۔ حدیث میں اسی پر گزشتہ گناہوں کی معافی کی بات کہی گئی ہے۔